نوکری پیش کر رہے سی یقیناً دل تے چاہتا سی کہ محبت نال خطاب سن دے رہیے لیکن وقت تھوڑا ہے انہاں تھوڑے وقت جی بڑی سونی نوکری پیش کی تھی ہن میں جلدی نال ہی اپنی حاضری دے آخری 1-1.5 منٹ دے اندر ہی میرے مسلک دے عظیم عالم دین خطیب اہل سنت فخر اہل سنت جس ٹائم خطاب سنو گے انشاءاللہ دلوں وچوں سبحان اللہ دی صدا بلند ہوگی حضرت قبلہ غلام رسول اسدی صاحب ہڑپا شہر تو ماشاءاللہ میری پہلی ملاقات ہے اور ایک خوش قسمتی ہے کہ ماشاءاللہ آپ مصروفیات دے وچوں یقیناً ٹائم نکال کے آئیں مالک آپ نے سلامت رکھے میں صرف جڑے دوست تھوڑا جا پیچھے بیٹھے ہو میری آخری دفعہ گزارش ہے تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ مالک تو سلامت رکھے بڑی مہربانی بزرگاں نوں جتھے آسانی ہوئے اتھاں ہی تشریف رکھو میں استاد محترم تے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آخر صرف 11ویں شریف دے حوالے نال میں 1-1.5 منٹ دی نوکری پیش کرنی ہے جڑا بھائی سلیم سلطانی صاحب دی طرفوں حکم بھی ہے چونکہ حکم دی پابندی ضروری ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ اگر میں 11ویں والے بابے دی بارگاہ وچ نوکری پیش کراں تو ایک سید زادے تے مصرے پیش کراں الحمدللہ سادات دا نوکراں پاکاں دی کرم نوازی دا صدقہ الحمدللہ اس گل تے میں استاداں کولوں دعا لینی ہے علامہ صاحب کولوں کہ میں الحمدللہ 17ویں سکیل ایک کالج وچ لیکچرر الحمدللہ میری خدمات سر انجام دے رہے ہیں میں صرف سبق سنان واسطے دل چاہتا ہے کہ اگر 11ویں والے بابے دی بارگاہ وچ نوکری پیش کراں تو ایک سید زادے دی مصرے پیش کراں نصیر المشائخ نصیر ملت اسلامیہ وہ نصیر جو دور حاضر کا ثانی علامہ اقبال تھا وہ نصیر جو وارث علوم مہر علی تصویر بابو جی قلم اٹھائیں قلم بیت میں آئے حضرت صاحبزادہ پیر سید نصیر الدین نصیر آپ فرماتے ہیں کہ مظہر ذات رب قدیر آپ ہیں دستگیر آپ ہیں مظہر ذات رب قدیر آپ ہیں دستگیر آپ ہیں علماء کے دامن کا سہارا لیتے ہوئے 1 سے 1.5 منٹ ادھار لے کر آج یہ بتاتا چلا جاؤں وہاڑی شہر کی سرزمین پہ اس وسیب اور علاقے میں کہ یہ 11 کیا ہے اور 11ویں شریف کی تاریخ میں فضیلت اور اہمیت کیا ہے تو سنو سر اٹھاؤ ویسے بھی وقت 11 سے کراس ہو گیا ہے علامہ صاحب یہ 11ویں کیا ہے اور ہم 11ویں کیوں مناتے ہیں اگر بہاڑی والے توجہ فرمائیں تو پھر میں اتنا کہتا چلا جاؤں کہ یہ 11 کا لفظ اللہ کے نزدیک محبوب اور مرغوب کیوں ہے تھوڑی دیر کے لیے سر اٹھاؤ کلام قدرت پیدا ہوا دن 10واں رات 11ویں کلام قدرت نے لوح محفوظ کو تقدیر کو لکھا دن 10واں رات 11ویں شروع تو لے کے ہون تک میں جیڑی نقابت کی تھی وہ ایک پاسے تے میری آخری نوکری ایک پاسے توجہ کرنی ہے وقت تھوڑا ہے کلام قدرت پیدا ہوا دن 10واں رات 11ویں کلام قدرت نے لوح محفوظ پہ تقدیر کو لکھا دن 10واں رات 11ویں حضرت آدم کو زندگانی ملی دن 10واں رات 11ویں اماں حوا کی پیدائش ہوئی دن 10واں رات 11ویں وقت تھوڑا ہے جلدی سے اپنی گفتگو کی رفتار کو اور سپیڈ کو بڑھا رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے توجہ فرمائیے عام کسے کہانیوں سے جدا گفتگو دل والوں سے دل لگی کی گفتگو میں نے کہا کلام قدرت پیدا ہوا دن 10واں رات 11ویں کلام قدرت نے لوح محفوظ پہ تقدیر کو لکھا دن 10واں رات 11ویں حضرت آدم کو زندگانی ملی دن 10واں رات 11ویں اماں حوا کی پیدائش ہوئی دن 10واں رات 11ویں زمین و آسمان خلق ہوئے دن 10واں رات 11ویں سورج کو سجایا گیا دن 10واں رات 11ویں چاند کو چاندنی ملی دن 10واں رات 11ویں سورج کو روشنی ملی دن 10واں رات 11ویں ستارے جگمگانے لگے دن 10واں رات 11ویں پہاڑوں کو زمین کی میخیں بنایا گیا دن 10واں رات 11ویں حضرت ابراہیم پر نار گلزار ہوئی دن 10واں رات 11ویں یعقوب و یوسف کی جدائی ہوئی دن 10واں رات 11ویں پھر ملاقات ہوئی دن 10واں رات 11ویں یوسف مصر کے شہنشاہ سبحان اللہ پرسوں کہنا یوسف مصر کے شہنشاہ بنے دن 10واں رات 11ویں حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے دن 10واں رات 11ویں حضرت فرعون پر حضرت موسیٰ نے دریا نیل پار کیا دن 10واں رات 11ویں فرعون لشکر سمیت غرق ہوا دن 10واں رات 11ویں آج بھی کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلتا ہے دن 10واں رات 11ویں حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے دن 10واں رات 11ویں فرعون لشکر سمیت غرق ہوا دن 10واں رات 11ویں امام علی مقام نے جام شہادت نوش کیا دن 10واں رات 11ویں
یزید نے لعنت کا توق پہنا، دن 10واں رات 11ویں، آج بھی کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلتا ہے، دن 10واں رات 11ویں، مسلمان حج کو جاتے ہیں، دن 10واں رات 11ویں، اور غوث الاعظم کے مرید کھیر پکاتے ہیں دن 10واں رات 11۔ دستگیر آپ ہیں، کاروان کرم کے امیر آپ ہیں، دستگیر آپ ہیں، کوئی ثانی نہیں آپ کی ذات کا، مرحبا 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 مرحبا، اس نصیر حضی کے نصیر آپ ہیں، دستگیر آپ ہیں۔ آئیے اس ذکر خیر کے سائے میں ملتمس ساڑی آئی جی اس محفل دے مہمان عالم دین میرے مسلک دے عظیم خطیب، خطیب الاسلام، خطیب ملت اسلامیہ حضرت علامہ و مولانا قبلہ قاری غلام رسول اسدی صاحب، آپ تشریف لے کے آویں۔